چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا تو ہم بھی نیت کر لیں کہ 3 بار صبح 3 بار شام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ کی تعظیم کی نیت سے درود پاک پڑھیں، اور اس حدیث پاک کے مصداق بننے کی ہم بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، اور پہلا سوال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، میرا نام سجاد احمد ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ سموسوں کا کام ہے ہمارا ادھر دبئی میں، اور 5 اسٹار ہوٹل میں کریڈٹ میں ہم دیتے ہیں، یعنی ادھار میں دیتے ہیں ہم سامان، تو 90 ڈیز 60 ڈیز، اور پیسے ہمارے ادھر ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، یعنی 1 لاکھ درہم کے قریب، 1.5 لاکھ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی گردش میں رہتے ہیں حالت 1 سال۔ وہ چیک کی صورت میں ریٹرن آتے ہیں، اور سیلری وغیرہ دے کے بجلی بل رینٹ وینٹ دے کے 5-2 ہزار بچتا ہے، ایسے گزارا چل رہا ہے۔ وہ 1.5 لاکھ درہم مارکیٹ میں رہتا ہے، تو اس پہ کیا زکوٰۃ فرض ہوگی؟ کیسے ہے زکوٰۃ کا، کیا ہے اس میں فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جتنی تفصیل بیان کی ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے ان کا جو جواب ہے، اس سے پہلے ایک بات اور عرض کروں۔ دیکھیے، پورا سال جو رولنگ میں پیسہ رہتا ہے اس کا حساب لگانا ضروری نہیں ہے۔ یہ تعین کریں گے مجھ پر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کس دن زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، ٹھیک، اس دن دیکھیں گے کہ میں کتنے پیسوں کا مالک ہوں۔ صحیح، یہ قابل زکوٰۃ جو چیزیں ہیں، سونا چاندی وغیرہ، ان میں سے کس کس چیز کا میں انفرادی طور پر، ذاتی طور پر مالک ہوں، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ بنے گی جبکہ شرائط پائی جاتی ہوں۔ اور جو پیسہ انہوں نے لوگوں سے وصول کرنا ہے، اس دن جو اماؤنٹ بنتے ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیں۔ آج کے دن اتنے پیسے جو ہے وہ ریسیویبل ہیں، تو جو ریسیویبل اماؤنٹ ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ صرف اتنی رعایت دی ہے شریعت نے کہ اتنی رقم کی زکوٰۃ جو ابھی آپ کو ملی نہیں ہے تو آپ اس وقت تک تاخیر کر سکتے ہیں کہ جب تک وہ ملنا شروع نہ ہو۔ نصاب کی مقدار ملتی جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالتے چلے جائیں گے۔ اور رولنگ میں رہنے والے پیسے کے متعلق زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ زکوٰۃ کا جب سال پورا ہوتا ہے اسی دن زکوٰۃ نکال دی جائے، ورنہ بعد میں حساب لگانا بھی مشکل ہے۔ اور اگر کوئی کئی سالوں کے بعد ملی تو کئی سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکالنا بھی مشکل ہے۔ بعض صورتوں میں ہوتا ہے کہ کچھ رقموں کے متعلق کاروباری لوگ تصور کر لیتے ہیں کہ جناب یہ ڈیڈ منی ہے، یہ تو وصول ہوگی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی رقم کے متعلق بے شک فوری زکوٰۃ نہ نکالیں، باقی یہ ہے کہ نارمل زندگی کے اندر جو وصولیاں ہیں ان پر ساتھ کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ اگلی کال کی طرف بڑھیں گے۔
جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرا پراپرٹی میں ڈائریکٹ لینڈ لارڈ کے پاس جو ہے وہ کام کرتا ہوں، میں امپلائی ہوں، تو بعض اوقات ہمیں جو ہے ٹیننٹ ہمیں کہتے ہیں جی ہمارا اتنا رینٹ کروا دو، اتنا کم کروا دو تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، تو یہی پوچھنا ہے کہ یہ کیسا اور ہمارا کمیشن لینا کیسا، یعنی جو ہم کمیشن لیتے ہیں وہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ جی مفتی صاحب، پہلا سوال کیا ہے ان کا؟ سوال تو ایک ہی ہے ان کا کہ پراپرٹی میں جو ہے ہم کام کرتے ہیں، ان کے کہہ رہے ہیں کہ میں جو ان کے سوال سے سمجھا ہوں کہ ہمارا ڈائریکٹ جو ہے وہ پارٹی سے لین دین ہے، تو اب جو رینٹ پہ لینے کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کرایہ کم کرا دو، تو غالباً یہ اپنے بہاف پہ کرایہ کم کرا دیتے ہوں گے، اب جو ہے ان کا کمیشن لینا کیسا ہے؟ لیکن کمیشن کو تو انہوں نے الگ سے بیان کیا ہے. جی کمیشن تو دیکھیے کرایہ داری معاہدے کے اندر ایک کمیشن ایجنٹ جو ہے مالک مکان اور کرایہ دار کو ملوا رہا ہوتا ہے. کئی جگہوں کے وہ جا کے وزٹ کرواتا ہے، کوئی جگہ اس کو پسند آتی ہے، کرایہ پہ چڑھتی ہے، تو یہ کمیشن لینے کا تو حقدار ہے. لیکن اس سے پہلے جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ کوئی واضح نہیں ہوا. ایسا لگ رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کسی فرم میں کام کرتے ہیں، کوئی بڑا بروکر ہے ریل اسٹیٹ کا، اس کے پاس آپ جاب کرتے ہیں اور کمیشن تو آپ کے باس کو ہی جائے گی، اور یہ جو اتنی سی آپ نے ہیلپ کی ہے بارگیننگ کروانے میں، یہ آپ خود سے رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی گنجائش تو نہیں ہے. کیونکہ پارٹی کے لیے کام کرنا تو ویسے آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی جس چیز کی ادارہ کمیشن لے رہا ہے یا کوئی آپ کا سیٹ کمیشن لے رہا ہے، انہوں نے آپ کو اپنے بیاہ پر بھیجا ہے، تو کام ہی یہ ہے کہ پارٹی کی سہولت کے لیے جو ہے وہ چیزیں کی جائیں، اور اس میں کرایہ کم کروانا اور اس کی طرف سے بارگیننگ کرنا یہ بھی کام ہی کا ایک حصہ ہے. تو یوں باس کو کراس کرتے ہوئے، اگر آپ کا سوال یہ ہے باس کو کراس کرتے ہوئے الگ سے خود رکھنا، یہ درست نہیں ہے. مصطفیٰ، ایک چیز میرے ذہن میں آئی آپ کے جواب اور ان کے سوال کے تناظر میں کہ ظاہر سی بات ہے رینٹ پہ جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ صرف مکانات نہیں ہوتے، رہائشی اور رہائشی مکانات بھی، وہ مطلب پھر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، بعض اوقات لاکھوں میں ملینز میں بھی کرایہ ہوتا ہے رینٹ پر. اگر ہم جائیں اس پراپرٹی سیکٹر میں تو بعض اوقات اگر اس بہاف پہ کرایہ کم کیا جائے، کیونکہ یہ تو مڈل مین ہے، اگر ریئل اسٹیٹ بروکر کو ہم دیکھیں تو یہ تو مڈل مین ہے اور دونوں پارٹیاں کسی نہ کسی حد تک اس پہ بھروسہ کر رہی ہوتی ہیں. اب جو پراپرٹی کرائے پر دینے والا ہے، جو لینڈ لارڈ ہے، جو آنر ہے، وہ اس پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ جی اس کرائے سے اوپر کی پارٹی نہیں مل رہی ہے اور بس آپ اتنا کر لیں، یہ مناسب کرایہ ہے، اور یہ اس طریقے سے لینڈ لارڈ کو یا جو مالک مکان ہے، مالک جائیداد ہے، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ مارکیٹ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے کم کروا رہا ہے کہ جو پارٹی لے رہی ہے بالفرض 5 لاکھ روپے کرایہ تھا، پارٹی نے کہا بھائی آپ 3 لاکھ 3.5 لاکھ کرا دو تو ہم آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ الگ سے کمیشن دیں گے. تو یہ کمیشن جو ہوگا یہ وہی عرف والا کمیشن کہلائے گا یا اس کا الگ کوئی حکم ہوگا؟ مجھے نہیں پتہ ان کے سوال کی کیا کنڈیشن ہے، لیکن ایک میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو اس وقت بنی وہ دیکھیے ملینز میں کرایہ تو کم جگہوں پر ہی ہوتا ہے، جی بہت کم ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ صورتحال کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، ظاہر بات ہے جہاں ملینز میں کرایہ ہے تو وہاں اسی ریشو سے کمیشن بنے گی. جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. بھئی اگر ہمارے ہاں تو یہ معروف ہے نا، 1 مہینے کی کمیشن بنتی ہے، جی جی یعنی 1 مہینے کا جو کرایہ ہوتا ہے معروف یہی. اتنا جو ہے وہ کمیشن ایجنٹ کو دینا پڑتا ہے. تو اگر ملینز میں تو ملینز میں ہمارے یہاں بھی یہ جو ہے نا یہ چھوٹے کرائے میں ہے، ذرا زیادہ بڑے کرائے میں جاتے جائیں تو پھر وہ ہاف بھی ہوتا ہے، جہاں پہ لاکھوں میں کرایہ ہوتا ہے تو پھر ہاف میں بھی کمیشن بنتا ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اب جیسے گاڑی لیتے ہیں ہم لوگ، تو گاڑی میں جیسے اب پہلے ایک بار پوچھا تھا میں نے سوال کیا اس میں جو شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ کی قسط جو ہے آپ نہیں بھرتے چارٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جرمانہ لگے گا. اچھا وہ ہمیں ایک لیٹر دیتے ہیں، تو اگر اس لیٹر کے اوپر سے وہ شرط جو ہے میں کاٹ دیتا ہوں تو وہ جو لائن ہے اس کے اوپر میں کاٹ کے اس کو باقی جو اس کی شرائط ہے اس کو سائن کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں گاڑی لینا جائز ہوگی اس سے؟ آپ کاٹ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بینکوں کی بات کر رہے ہیں تو بینک والے اپنی پالیسی کے پابند ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کا ایک ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کا جو لائر ہے اس کی نظروں سے گزرتا ہے اور سارے قانونی طریقے طور طریقے دیکھتے ہوئے کوئی ڈاکومنٹ بناتے ہیں. اور جو بیسک قسم کی شرائط ہوتی ہیں، بینک بہت سارے معاملات میں لچک دکھاتا ہے لیکن بعض بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں وہ لچک کبھی بھی نہیں دکھاتا. مثال کے طور پر اگر وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اگر پارٹی کے ساتھ تو بغیر گارنٹر کے، بغیر گارنٹی کے، کاغذات رکھے کبھی بھی وہ اپنا پیسہ
نہیں لگائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو شرط ہے پلینٹی والی، بینک اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ سوچ تو رہے ہیں، تصورات میں تو ہے کہ جی کاٹا لگا دوں گا میں، لیکن جو ہماری معلومات ہے اس کے اعتبار سے کوئی بینک بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے یہ ساری گفتگو میری ان بینکوں کے تناظر میں ہیں جو سودی بنیاد پر کام نہیں کرتے، جو اسلامی بینکوں کے نام سے مشہور ہیں، ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ ورنہ جو سودی بینک ہیں اس کا تو پورا اسٹرکچر ہی ناجائز ہے۔ جو یہ بینک ہیں یہاں ہمیں جزوی طور پر کچھ چیزوں پر کلام ہے، اس میں سے ایک پلینٹی کی شرط بھی ہے۔ اگر کوئی بینک راضی ہو جاتا ہے تو پھر آپ بتائیے گا ہمیں بھی، ٹھیک ہے سر، وہ ہاں ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ جی آپ نے جواب تو ارشاد فرما دیا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے کہ بھئی جس چیز سے ہمیں اختلاف تھا وہ ختم ہو گئی، وہاں چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، اور ضرورت ہے ہاں ختم کریں، اچھی بات ہے جی۔ ختم کریں۔ مفتی ایک چیز یہ کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شک کاٹ دی، اپنے طور پر کاٹ دی، ادارہ اسے مانے نہ مانے، یا تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا نا؟ ان کا ایک وہم ہے، ٹھیک ہے، دل بہلا رہے وہ ہیں، نہیں مانیں گے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ مفتی صاحب سے سوال عرض ہے، اگر کسی شخص نے انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز خریدی ہو اور بیچنے والے نے یہ بھی کہا ہو کہ اگر آپ قسطیں پہلے ہی پوری کر دیں گے تو آپ کی اتنی رقم بھی کم ہو جائے گی، جیسے اگر پورا 1 سال لگائیں گے، 12 منتھ میں ادائیگی کریں گے تو آپ کو 1,00,000 روپے ادا کرنا ہے، اگر آپ 5 یا 6 یا 7 ماہ میں ادا کر دیں گے تو آپ کو تقریباً 30,000 روپے کا اس میں ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، تو کیا ایسا یہ سودا درست ہے؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اور 2 طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں۔ کچھ ڈیلز ایسی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ شریف میں تفصیل سے بیان کیا ہے، وہاں اس طرح کی شرط رکھی جا سکتی ہے، اور کچھ ڈیلز ایسی ہیں کہ وہاں نہیں رکھی جا سکتی۔ تو معاملہ باریک ہے اور پیچیدہ ہے، اس لیے میں صرف اتنا بتانے پر اکتفا کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب پنکھا جل جاتا ہے تو الیکٹریشین کے پاس بنوانے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ 1,000 روپے مزدوری ہوگی، اس کی نئی وائنڈنگ ہوگی تانبے کے تار سے، اور وہ اندر جلی ہوئی تانبے کی تار بھی رکھ لیتے ہیں جو کہ 300 یا 400 تک کی ہوتی ہے، اور بعد پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ 1,000 روپے اور اندر سے نکلنے والی تار بھی لیں گے مزدوری میں، جب ہی ہمیں ہماری مزدوری مناسب ملے گی۔ اس میں خرابی یہ کہ اندر سے نکلنے والی تار کتنی ہے اس کا ایکوریٹ علم الیکٹریشین کو ہوتا ہے نہ پنکھا بنوانے والے کو، اور تار کتنی جلی ہے کتنی نہیں اس کا بھی علم نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ طریقہ شرعاً جائز ہے؟ اگر نہیں تو درست طریقہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کی چیزیں ایک رائج ہیں، عرف کا حصہ ہیں۔ اب آپ آئل چینج کروانے جاتے ہیں تو آئل چینج کروانے میں جو آئل ہے وہ کوئی بھی لیتا نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے، بیچتے تو ہیں وہ بار، جو آئل چینج کرنے والا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، بیچتے ہیں۔ یہ سارا جو سیکٹر ہے اپنا ٹھیکیدار والے، ٹھیکیدار جو ہیں یہ لے جاتے ہیں، لکڑی کے کام پہ لگاتے ہیں، شٹرنگ پہ لگاتے شٹرنگ پہ یہ آئل بہت یوز ہوتا ہے، ممکن ہے اور بھی کسی جگہ یوز ہوتا ہو، لیکن یہاں اگر کوئی کہے کہ جی میں لے کے جاؤں گا تو شاید اس کو اعتراض بھی نہ ہو کہ بھئی لے جاؤ، ہیں وہ مجھے اس سے کیا ملنا ہے، اصل تھوڑے بات سے پیسے ملنے ہیں۔ جی جی تھوڑی تھوڑی ہوتی لیکن یہ تھوڑا سا اماؤنٹ زیادہ ہے، جی، یہ تھوڑا سا اماؤنٹ زیادہ ہے، تو دیکھیں وہ اپنے ایک معاوضے کا حصہ قرار دے رہا ہے کہ بھئی اگر تار آپ لے کے جاؤ گے تو میں اتنے پیسے لوں گا، چھوڑو گے تو میں اتنے پیسے لوں گا، یہ بہت سارے معاہدوں میں ہوتا ہے۔ اب یہاں اتنا تو اس کو آئیڈیا ہوتا ہے بھی کتنا جلا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، بھئی جل کے بھی تو وہ راکھ تو نہیں ہوگا نا سارا کا سارا، اور اس کا وجود تو برقرار رہے گا۔ چلے ہوئے تار کی بھی ویلیو تو اگر وہ کالا ہو گیا ہے تو کالا ہو کے بھی تانبا تو تانبا ہی رہے گا نا، ایسا تو نہیں کوئی سلور ہو جائے گا یا وہ لوہا ہو جائے گا۔ ہاں ممکن کچھ حصہ ایسا جو راکھ بن گیا ہو، اتنی شدت کی حدت پیدا ہوئی ہو کہ بالکل ہی جل گیا ہو، تو اس تناظر میں یہاں بہت کم جہالت ہے، بہت زیادہ کم جہالت ہے، تو اتنی جو کم جہالت ہوتی ہے اس کا تحمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو طریقہ کار یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ میرے کزن نے میرے سے پیسے مانگے ادھار کے طور پہ، یا تو کہتا ہے پارٹنرشپ پہ کر لیں کام، وہ کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن میں پاکستان میں موجود نہیں ہوں، تو میں اس کو ادھار کے طور پہ دے سکتا ہوں یا تو کاروبار میں پارٹنرشپ کر لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، آپ نہیں آتے، پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو اتنے پیسے دیتا رہوں گا ہر مہینے میں، تو یہ سود میں آئے گا کہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ مجھے جواب ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، وہ جو ہر مہینے اتنے پیسے دیتا رہوں گا وہ تو سود میں ہی آئے گا۔ اب یہاں 3 طریقے ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اسے قرض دیں اور کچھ بھی نفع نہ لیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی دوستی ہے، رشتہ داری ہے، ممکن ہے آپ کہیں گے چلو میرے پیسے بینک میں رکھے ہوں گے یا گھر پہ رکھے ہوں گے تو چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا، مجھے اتنا ہی لوٹا دے گا۔ قرض دیں، اور قرض دینے میں بھی ایک بات ابھی سے طے کر لیجئے گا کہ آپ اسے کون سی کرنسی میں دے رہے ہیں، وہ آپ کو کون سی کرنسی میں واپس کرے گا۔ کیونکہ جو باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جی ڈالر، جی ریال، درہم، اور 2 سال بعد جب وہ پیسے دینے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب جب میں نے آپ کو دیے تھے تو ریٹ تھا 42 روپے کا، اب ریٹ ہے 45 روپے کا، 45 کے حساب سے واپس کرو۔ اگر تو پاکستانی پیسے دے رہے ہیں تو پاکستانی ہی وصول کریں گے آپ۔ اگر آپ نے دیے ہی ڈالر ہیں، وہاں سے آپ نے کسی طرح بھی بھیجے، بینک کے ذریعے جو پیسے آتے ہیں اس میں تو غیر ملکی کرنسی ملتی ہی نہیں ہے، پاک روپیز ہی ملتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی وقت آتے ہوئے ساتھ لے کر آئے تھے اور آپ کے گھر رکھے ہوئے ہیں یا بازار سے خرید کے دے دیے جاتے ہیں کوئی اور کرنسی کے پیسے، جو کرنسی دی جائے گی قرض میں وہی واپس لی جائے گی، یہ اصول ہے۔ اور یہ طے کر لینا چاہیے، آج کل جو اپ ڈاؤن کی جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے تناظر میں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرض دیں گے تو نفع لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں اس کو آپ ایک پارٹنر کے طور پر، کاروباری شراکت داری کے طور پر پیسے دیں، آپ کو اس پر اعتماد ہو، اس کے کتنے پیسے ہوں گے، آپ کے کتنے ہوں گے، کاروبار کس انداز پر چلے گا، حساب کی کتاب کس طرح ہوگا، کھاتوں کی جو کلیئرٹی ہے وہ کیسے برقرار رہے گی، اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے، جس میں آپ ایک بہت قلیل عمل کے ساتھ اور ایک مختصر سے ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ ہوگی اور دونوں حساب کتاب سے جو ہے نا وہ بری ہو جائیں گے۔ یعنی جو 5 سال اور 2 سال اور 1 سال کاروبار کے اندر تو ریزگاریاں اور سینکڑوں آئٹم اور حساب کتاب، ان سب کے جھنجھٹ سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اس کو 10 لاکھ روپے چاہیے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہیں، آپ اپنے یہاں بھائی بھتیجے کسی کو کہیں کہ بھئی سناروں سے معلوم کریں سونے کا بسکٹ چاہیے، وہ جا کے آپ خرید لیں، خریدنے کے بعد قبضہ کریں اور اس شخص کو جو آپ کے ذہن میں نفع ہے، مثال کے طور پر 50,000 روپے رکھ کے 1 لاکھ روپے رکھ کے فروخت کر دیں۔ اس کو آپ نے فروخت کر دیا، اب اس نے وہ لے لیا، اب یہی بسکٹ وہ سونے کا جب مارکیٹ میں بیچنے جائے گا بہت کم پیسے ٹوٹیں گے، ہو سکتا ہے 1-2 ہزار روپے ٹوٹیں، 5,000 روپے ٹوٹیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ٹوٹیں گے۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے اس سے ایک ڈیل کر لی، اپنی ایک چیز ادھار میں بیچی، سال کی مدت پہ، 2 سال کی مدت پہ، جو آپ دونوں کا طے ہو اس مدت پہ آپ بیچیں، اور پہلے آپ خریدیں گے، قبضہ کریں گے، اس کو بیچیں گے، اس کو ڈیلیوری دیں گے، پیسے کی مدت طے کر لیں گے، اتنے عرصے کے بعد اس میں پیسے دینے، اپنا نفع شامل کر کے۔ اس کو مثلا 10 لاکھ کا خریدا تو آپ اس کو کہیں گے بھی تم نے 12 لاکھ روپے دینے مجھے 2 سال میں، ٹھیک ہے، وہ قسطوں میں دے گا یا ایک مشت دے گا، اس کا شیڈول طے کر لیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک ایسی انویسٹمنٹ ہوئی جس میں آپ بھی مطمئن ہیں، آپ کا کوئی رسک نہیں ہے، آپ کاروبار میں فائدہ ہو، نفع ہو، نقصان ہو، وہ اس کا کام ہے، اس کو پیسے مل گئے، آپ کی انویسٹمنٹ ہو گئی، آپ کو نفع مل جائے گا۔ تو یہ ایک تیسری صورت ہے جو بآسانی اختیار کی جا سکتی ہے۔ سونے میں مشکل ہو تو درجنوں چیزوں میں کی جا سکتی ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر کے مزید بھی آپ اس کی تفصیل پوچھ سکتے ہیں۔ سر ایک چیز جو تفصیلی جواب ارشاد فرمایا آپ نے، ایک چیز جو میں ان کے سوال سے سمجھ سکا کہ شاید انہیں یہ غلط فہمی ہے
کہ جو انویسٹمنٹ کرے یا جو پارٹنرشپ کرے اس کا اس کاروبار میں انوالو ہونا، ایکٹیو ہونا یعنی، اور وہاں موجود ہونا ضروری ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو وہاں موجود بھی نہیں ہوں. ممکن ہے انہوں نے اس تناظر میں کہا ہو کہ بھئی جو موجود نہیں ہوتا جی جی تو وہ پھر دوسرا آدمی جو ہے جو موجود ہوتا ہے اس سفید اسیہ کا مالک ہو جاتا ہے، ٹھیک. اور پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس طرح کا اعتماد تو بڑا مشکل ہے جناب، جی. بہت مشکل ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے، گولڈ کی جو مارکیٹ ہے یہاں پر لوگ گولڈ صاف کروانے آتے ہیں، یعنی ملاوٹ والا سونا ہوتا ہے اس کو صاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ کرتے ہیں کہ پہلے وہ ملاوٹ والا جو سونا ہوتا ہے اس کی لیبارٹری کروائی جاتی ہے، تو لیبارٹری میں سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے اندر خالص سونا کتنا ہوگا. بالفر 1 تولہ خالص سونا کی لیبارٹری ہوئی. اب وہ پرچی بنوا کر اس صاف کرنے والے شخص کو دیتے ہیں، یہ پرچی ہے، بھی پرچی لیبارٹری سے یہ آئی ہے، 1 تولہ سونا آپ نے اس میں خالص نکال کے دینا ہے. اگر کم ہو گیا تو آپ کو اپنی طرف سے دینا ہوگا، ہمیں 1 تولہ سونا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، وہ صفائی کرنے والا صفائی کرتا ہے، چانس ہوتا ہے کہ سونا زیادہ بھی نکل آئے، چانس ہوتا ہے کم بھی ہو جائے. اگر تو زیادہ ہو جائے تو وہ خوش ہوتا چلے میری کچھ دیہڑی اچھی لگ گئی، 2200 مجھے زیادہ بچ جائے گا. اگر سونا کم نکلتا ہے تو اس کو اپنی جیب سے پورا کر کے پورا 1 تولہ سونا کر کے دینا ہوتا ہے. اور یہ صفائی کرنے کی جو اجرت ہوتی ہے یہ وہ الگ سے لیتا بھی ہے. اب آگے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا کرنا کیسا؟ اگر سونا زیادہ نکل بھی ہے تو وہ کس کا ہوگا؟ دیکھیے اس طریقے کا معاہدہ کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور کا کام ہے مزدوری کرنا، کوانٹٹی کو کم کرنا یا زیادہ کرنا اس کا بوجھ اس کے اوپر لادنا اس کے ساتھ ظلم ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے گا کہ جی اصل میں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈنڈی نہ مار دے، وہ کم نہ کر دے، وہ یوں نہ کر دے. تو دیکھیے آپ پھر کسی تیسرے بندے کو کیوں دیتے ہیں؟ جس بندے نے ٹھیکہ لیا ہے، کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہے، وہ خود اپنا بندہ بٹھا لے، اپنی آنکھوں کے سامنے کام کروا لے. بہرحال آزار بہت سارے ہو سکتے ہیں، آزار درست بھی ہو سکتے ہیں کہ بے ایسا ممکن نہیں ہے تو بے ایسا کام کیوں کر رہے ہو. پھر آپ کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی آپ خرید لیا کرو اسے سونے کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کیش میں خرید لیتے ہیں اور ہم اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے کہ آپ کو صاف آف کر کے دیں گے، آپ ہم سے جو ہے نا وہ خالص سونا خرید لیں. گاہک کی ضرورت تو اس طرح بھی پوری ہو سکتی ہے نا. یہ طریقہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اجرت کا جو یہ طریقہ ہے اور کاریگر کے اوپر جو یہ بوجھ ڈالنا ہے، یہ درست نہیں ہے اور یہ شرعاً ناجائز ہے. اچھا اس میں میروز بھائی یہ بھی ہوتا ہوگا کام ہونے کے بعد بھی لیبارٹری تو ہوتی ہوگی؟ کام ہونے کے بعد تو سب کم ہوتی ہے. اصل میں اعتماد کی ایک فضا ہوتی ہے. ایک ہے کسٹمر وہ جو عام کسٹمر ہے، پبلک میں سے آیا ہے، بھئی وہ تو کھوٹ کر دے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے پبلک کسٹمر نا، جو اسٹریٹ کسٹمر کہلاتا ہے، چلتا ہوا آ گیا ہے، تو وہ تو اس طریقے سے کرے گا کہ جب ریفائن ہو کر آ گیا تو اب بھی وہ لیبارٹری کروائے گا. لیکن جو دکاندار ہیں، کام کرنے والے گولڈ اسمتھ ہیں، تو وہ اپنے جان پہچان اور اعتماد ہی کے بندے سے ریفائن کرواتے ہیں. وہاں پہ پھر انہیں پتہ ہوتا ہے، جیسے مارکیٹ میں کچھ لوگوں کا مشہور ہوتا ہے کہ جی ان کا سونا جو ہے وہ اس لیول کا پیور ہوتا ہے. لوکل مارکیٹ میں بھی، ایک تو انٹرنیشنل ٹریڈ مارک ہوتا ہے لیکن لوکل مارکیٹ میں بھی یہ طے شدہ ہوتا ہے. البتہ ریفائن ہونے کے بعد بھی ٹیسٹ. اور یہ لیبارٹری والے کتنے حاجی صاحبان ہوتے ہیں؟ مفتی صاحب کاروباری لوگوں کے نام میں تو ویسے میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ حاجی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کتنے حاجی ہوتے ہیں جو بھی مارکیٹ کا بندہ ہے وہ جانتا ہے. ہم یہ سوال کر رہے تھے تو بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. لیبارٹری والا بھی بالکل ایمانداری کا مظاہرہ کرے، ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا. یعنی مجھے خود پرسنلی اس کا تجربہ ہے کہ ایک ہی لیبارٹری سے ہم نے ٹیسٹ کروائیں، خود میں نے اپنے ہاتھ سے کروائیں جب میں کام کرتا تھا، تو ایک ہی لیبارٹری کے ٹیسٹوں میں فرق آیا. کیونکہ لوکل مارکیٹ میں تو اتنا ٹیسٹ وغیرہ نہیں چلتا. انٹرنیشنلی جو ایکسپورٹ، مشینری کا فرق ہو گیا، مشینری کا فرق ہوتا ہے، اس میں جو پانی استعمال ہوتا ہے، کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، اس کا فرق ہوتا ہے. کہ جیسے اسٹارٹ لیا ہے، ابھی صبح آ کے اسٹارٹ لیا ہے، پانی چینج کیا ہے، کیمیکلز چینج کیے، تو اس وقت جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پرفیکشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. لیکن وہی اگر 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد کروائیں گے، کیمیکل کی بچت کی ہے تو وہ فرق اس میں بھی فرق پڑتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے، یہ تو ایک ہم یہ کہیں گے کہ ایک ٹیکنیکلی غفلت کی گئی ہے، خیانت والا معاملہ تو نہیں ہے. لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ خیانت بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھی بندہ بھیج رہا ہوں ذرا یوں کر کے بھیجنا. جی سب ہوتا. اچھا سب ہوتا ہمارا. استغفر اللہ. پھر بھروسہ کس پہ کریں؟ بھروسہ تو مجھ سے وہی ہے، جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر، اور اعتماد پہ ہوتا ہے کام. صحیح. سونے کے کام میں اس سے جتنا بدنام ہے نا، یہ کسٹمرز کی بھی غلطی ہوتی ہے. جیسے یہ بتا رہے ہیں نا
اب اگر یہ دکاندار حضرات ایسے کر رہے ہیں جو باقاعدہ سونے کی لائن میں ہیں، گولڈ کی فیلڈ میں ہیں، جیولری کی فیلڈ میں ہیں، ان کو پتا ہے کہ جی جس نے ڈنڈی مارنی ہے نا، آپ پہلے لیبارٹری کا ٹیسٹ کروائیں، بعد میں کروائیں، جیسے بھی کروا لیں آپ، اس نے ڈنڈی مارنی ہے۔ اور مجھ سے اتنے ٹیکنیکل طریقے سے مارتے نا کہ بندہ 4 آنکھیں لگا کے بھی بیٹھے نا تو بھی لگ جاتی ہے۔ مجھے مطلب جب یہ ریفائن کر رہے ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بتا رہا ہوں، سونے کی خرید و فروخت سونار تو چھوڑیں آپ، سونار کی بات ٹھیک ہے، سونار تو ایک مطلب بہت مہنگا آئٹم ہے سونا۔ جی ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا، ایک ٹھیلے پر ایک بندہ آم بیچ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، پیچھے سے کسی نے چھپ کے ویڈیو بنائی ہے، اب گاہک جو ہے وہ چن چن کے اٹھا کے اسے آم دے رہا ہے، یوں جی آم اس نے دیے، پکڑے، پیچھے ڈال دیے، جی ٹھیلے میں ڈالنے کے بجائے پیچھے ڈال دیے، جی اور اپنے ہاتھ سے داغی اٹھا کے ڈال دیے۔ تو جو آم بیچنے پر جو ہے وہ اتنی خیانت کر سکتا ہے، جن کی قیمت کم ہے، تو جب مہنگی چیزیں آئیں تو وہاں ظاہر بات ہے نفس زیادہ ابھارتا ہوگا بندے کو۔ جی بات تو یہی ہے اور سارے لوگ خراب نہیں ہیں، ہم پوری انڈسٹری کو خراب نہیں کہہ رہے، انڈسٹری کے اندر جہاں خرابی ہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، ہم تنقید تو کرتے ہیں۔ ایک بات ہے ہمارے اسلامی بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں بے ایمانی اتنی ہے، سب پریشان ہیں۔ جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، جن کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، ان کی اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی بے ایمانی کی بات ہو رہی ہے، کسی چیٹنگ کی، کسی فراڈ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اچھی نہیں لگتی، سننے کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور جب بندہ بھگت اچھا آپ اس مارکیٹ میں رہے ہیں، آپ دعا کا کہہ رہے ہیں نا، میرے ذہن میں دوا بھی آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی انسپیکشن ٹیم آئی ہو، ایک ایک دکان پہ چیکنگ کی ہو، جی مجھ سے میں عرض ترازو کے علاوہ میں سونا چیک کیا ہو کبھی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جی یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انسپیکشن ٹیم تو ہے نہیں، نہیں ہے یہی نا؟ مارکیٹ ہے۔ اب میں امارات میں گیا، میں یہاں مجھ سے میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، امارات میں گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ترازو پر بھی جو ہے نا سالانہ جو ہے وہ ٹیم آتی ہے چیک کرنے، اور ہم سے 1000 درہم لیتی ہے، جی ٹھیک ہے، ہم سے 1000 درہم لیتی ہے کہ آپ کا ترازو ہم چیک کریں گے، اس کی فیس دو۔ جی تو کہنے لگے کہ ترازو آتا ہے 500-700 درہم کا، تو ان کے آنے کا جب ٹائم ہوتا ہے نا، ہم اپنا ترازو ہی چینج کر دیتے ہیں۔ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو خریدا ہے تو وہ چیک نہیں کرتے پھر، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سونے میں بھی ٹیم آتی ہے، باقاعدہ ٹیم آتی ہے اور توڑ کر لے کر جاتی ہے، جی توڑ کر لے کر کوئی بھی آئٹم جا کے وہ توڑ کر لے کر جائے گی، اور اس کا جا کے پھر لیبارٹری خود کروائے گی۔ ہم نے تو یہاں پورے پاکستان میں نہیں سنا کبھی کہ سونار مارکیٹ میں حکومتی ٹیم گئی ہو، اس نے ایک سیمپل لیا ہو، اس کا ٹیسٹ ہوا ہو، تو اصل مرض یہاں چھپا ہوا ہے۔ ایسا ہی جب ریگولیٹر جو ہے نا وہ سو جائے تو پھر تو کھلی چھوٹ ملتی ہے لوگوں کو، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ مجھ سے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں رہا ہوں، اور آپ کی بات درست ہے کہ اچھا کام کرنے والے، صحیح کام کرنے والے بھی یقیناً موجود ہوتے ہیں فیلڈز میں۔ میں عرض کروں کہ یہی کاریگر ہیں، یہی دکانیں ہیں، یہی کارخانے ہیں، یہی ہاتھ ہیں اور یہی مشینریز، ان پر لوکل زیورات بنتے ہیں تو اس کا معیار تبدیل ہو جاتا ہے، اور انہی پر ایکسپورٹ کے لیے جب زیورات بنتے ہیں اس کا معیار تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایکسپورٹ کا جو مال ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایکسپورٹ کرنا ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہے، تو چیکنگ ہوگی اس کی، تو اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، بنانے والا، ایون کاریگر، وہی کاریگر جو لوکل زیورات میں اس کا بس نہیں چلتا کہ مٹی شامل کر دے، اس کو پتا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کا مال ہے تو میری بھی تباہی پھر جانی ہے اگر یہ خراب ہوا تو وہ صحیح جا رہا ہوتا ہے۔ تو بات وہ یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا ہم غلط کام کرنے مطلب سیکھنے کو یہ ملا کہ جب آپ جہاں یہ دیکھتے ہیں چیکنگ ہوگی، کراس چیکنگ ہوگی، لیبارٹری ہوگی، اور کام خراب ہو جائے گا، دھندا خراب ہو جائے گا، گاہک دوبارہ نہیں آئے گا، وہاں محتاط ہو جاتے ہیں، وہاں آپ ڈنڈی نہیں مارتے۔ لیکن جہاں آپ مار رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ آخرت میں آپ کو جواب نہیں دینا، اللہ آخرت میں تو آپ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے، وہ ہمارے احوال سے واقف ہے۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر لا تعداد، بلکہ یوں سمجھیے کہ بد دیانتی جو ہے تقریباً ختم ہو جائے گی۔ جب ایک بندے کو پتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اور خوف خدا جب اس کے اندر آ جائے گا تو وہ کیوں بد دیانتی کرے گا؟ پھر
اس کے اندر یہ وصف آ جائے کہ میرا مواخذہ ہونا ہے اور میں جواب دوں اللہ کی بارگاہ میں، تو یقیناً اس کے ہاتھ رک جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھی صحبت میں بیٹھا جائے، اچھے دوستوں کو اپنایا جائے، دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب ہے، اللہ نے چاہا تو سیکھنے کو ملے گا، خوف خدا ملے گا، عشق رسول ملے گا، اور حلال ہی کی طرف پھر انشاءاللہ قدم اٹھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اگلی کال دیجیے۔ سوال ہے، اگر کسی شخص کو کسی کام کا ٹھیکہ ملا کہ اتنے روپے میں یہ کام کر دوں گا، سرکاری ٹھیکہ ہے، تو اب کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ یہ جو ٹھیکہ ہے یہ کسی دوسرے شخص کو کچھ زیادہ رقم پہ بھیج دے؟ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ 20,000 پروفٹ لے لو، ابھی یہ ٹھیکہ مجھے دے دو، میں کر لوں گا، تو گورنمنٹ کے کاغذوں میں کام کرانے والے یہ شخص ہوگا جبکہ حقیقت میں وہ کام وہ کرے گا، اور اس کا جو 20,000 روپے یہ پروفٹ لینا ہے کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ دیکھیے پورا ٹھیکہ تو بیچنے کی کیا صورت بنے گی؟ کس چیز کا ٹھیکہ ہے، کیا کام کروانا ہے؟ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بڑا کام پکڑتا ہے تو خود نہیں کرتا، تو وہ لا محالہ ٹیموں کو ہائر کرتا ہے، ان ٹیموں کے ذریعے وہ کام کرواتا ہے، یہ وہ صورت اور ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، اس کے پاس لیبر ہے، ٹیم ہے، ٹھیکیدار ہیں، تو ٹھیک ہے، اس سے کام کروائے اپنی نگرانی کے اندر۔ نگرانی اس کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ جو عہد و پیما اس نے کیے ہیں ٹینڈر کے اندر کہ میں اس میٹیریل کا مال دوں گا، وہ عہد و پیما یہ خود واج کر سکے۔ جب یہ بالکل خود جس طرح آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اس طرح نکل جائے گا، تو پھر یہ کہاں آ کے انوالومنٹ کرے گا اور کہاں آ کے جو ہے وہ معیارات جانچے گا، اور کہاں جو ہے وہ اگر وہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہوگی تو روک سکے گا۔ حالانکہ جب اس کے نام ٹینڈر ہوا ہے یہ ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا 3 لاکھ کی قیمت کے زیور کسی غیر مسلم کے پاس 1.5 لاکھ میں ادھار رکھتا ہے یا گروی رکھتا ہے، اور اس پر اسے کچھ پرسنٹ منافع بھی دینا پڑے گا پیسے پر، تو یہ پیسے غیر مسلم کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، اور اس سے وہ منافع بھی کما سکتا ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول سب کے بند ہیں، تو اسکول والوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فیس ادا کریں، اسکول والوں کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے بہت مشکل سوال ہے یہ، یعنی علمی اعتبار سے بھی مشکل سوال ہے، کیونکہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہم نے تو بڑی ترغیبی ویڈیو بنوائی تھی کہ بھائی اسکول والے جو ہے نا وہ اپنا ٹیچرز کو تنخواہ کہاں سے دیں گے، لیکن اسکول والے بھی ایسے 2 نمبر کام کر رہے ہیں کہ پیرنٹس سے پورے پیسے لے رہے ہیں۔ اچھا، بعض جگہوں پہ تو صورتحال مختلف ہے، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پیرنٹ بالکل پیسے نہیں دے رہے، بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پیرنٹس پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اسٹاف کو فارغ کر دیا ہے، ٹیچرز کو گھر بھیج دیا ہے، تنخواہیں ان کی روک دی، ان کو بول دیا جب تک اسکول بند ہے آپ کو نہیں ملے گا کچھ بھی۔ ٹھیک، تو جب آپ نے اپنے ٹیچر فارغ کر دیے ہیں پھر آپ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ صحیح، یعنی وہ ڈبل گیم گویا کہ کھیل رہے ہیں۔ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں آپ؟ اگر آپ پیسے لے رہے ہیں تو پھر آپ کیا سروس انجام دے رہے ہیں؟ سوال تو کھڑا ہے نا یہاں پر۔ بعض اسکولوں نے آن لائن شروع کروائے ہیں، اچھا آن لائن بھی نمائشی ہیں، کہیں تو آدھا گھنٹہ پڑھا کے جناب خانہ پوری کر لی، کہیں ہے کہ باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھا جاتا ہے۔ تو مسئلے کی صورتیں مختلف بن رہی ہیں۔ اب ظاہر بات میری بات سن کے کوئی یہ تو نہیں ہوگا کہ لینا چھوڑ دے گا، اگر کوئی لینا چھوڑ دے گا تو اس کو سوچنا چاہیے، اگر وہ لے رہا ہے، اگر تو وہ کوئی سروس انجام نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں اس کو پیسے نہیں لینے چاہیے، یعنی سروس پرووائڈر ہی نہیں رہا، وہ نہیں رہا، اتنے مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ کس چیز کے پیسے لے گا؟ اگر تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ 2-4 گھنٹے کی کلاس کی سروس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پیسے لینے بنتے ہیں۔ بعض اوقات بعض اسکول والوں نے نئے ایگریمنٹ کیے ہیں جی، ان معنی میں کہ ٹھیک ہے اس مدت کے ہم پورے پیسے نہیں لیتے، ہم سروس کم دے رہے ہیں تو ہم اتنے پیسے لیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک رضامندی کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ کیٹرنگ کا کام کرتے ہو تو وہ اگر 10 کلو کی دیگ ہوتی ہے، 10 کلو کی، اس میں جب صفائی گوشت ہوتی ہے تو 9.5 کلو آ جاتا ہے گوشت۔ تو ابھی ہمارا بھی جو ہم لوگ بولتے ہیں یہ 10 کلو کی دیگ ہے، اور 9.5 کی بتانی ہو یا 10 کلو کی۔ چیز کیا ہے؟ کیٹرنگ کا کام ہے، غالباً کیٹرنگ کا کام ہے،
10 کلو کی گوشت کی بولتے ہیں تو وہ جب صفائی وفائی کرتے ہیں گوشت کی تو وہ 9.5 کلو رہ جاتا ہے۔ دیکھیں اگر تو یہ زندہ مرغی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو ظاہر بات ہے اس میں تو بڑا ویسٹیج نکلے گا، 10 کیا وہ 8 ہو جائے گی، 6 کلو ہی رہ جائے 6 گی۔ کلو رہ جائے گی۔ اور اگر جو ہے یہ بالکل جو ہے نا بغیر پروں والی جو عام مرغی جو دستیاب ہوتی ہے، بالکل تیار گوشت ہی کہا جاتا ہے۔ گوشت جو ہے وہ خرید کر لے کر آتے ہیں، تو جو قصاب سے گوشت خریدا جاتا ہے اس کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے، وہ 10 کلو خریدا جائے، اور یہی مراد ہوتا ہے وہاں پر۔ جی گھروں میں بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے جی جی، گوشت دھونے جو آتا دلانے ہے میں صفائی میں تو وہ صفائی والی تھوڑی چیزیں شمار کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی یہ نہ ہو کہ آپ بولیں گے جی اس کے اندر آپ کلیجی بھی ڈال دو اور فلاں چیز بھی ڈال دو، ہم نکال دیں گے کچرے کے نام پہ، جی، یہ نہ اختیار کیا جائے طریقہ کار۔ جو ویسٹیج نکلتی ہے وہی نکلتی ہے، تو اس کو ویسٹیج سے کیا نکلے گا؟ چھچڑے نکل جائیں گے۔ چیچڑے ہوتے ہیں صاحب، تھوڑا سا خون وغیرہ اگر کوئی جیسے جمع بڑے کا یا بکرے کا گوشت ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی چربی ہو جس کو نکالنا پڑے۔ جی جی، مدنی چینل کا ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت،